میں ایک بزنس مین تھا، لیکن مجھے بزنس میں بہت نقصان ہوا اور میں سڑک پر آ گیا۔ ایک دن میں روڈ پر ٹھیلا لگائے بیٹھا تھا کہ اچانک ایک بڑی سی گاڑی سے ایک بوڑھی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو، بدلے میں ساری دولت لے لو۔ مجھے لگا شاید میری قسمت پھر سے بدلنے والی ہے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ مجھے ایک عالیشان بنگلے میں لے آئی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دیکھتے ہی میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ سامنے میں پھلوں کا ٹھیلا لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ میرے آس پاس سے بہت سی گاڑیاں تیز رفتار سے گزر رہی تھی۔ میں ہر ایک چیز کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی میں بھی ان امیر لوگوں جیسا ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی اپنی گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا، مگر اب یہ حالات تھے کہ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس کا قصوروار کوئی اور نہیں بلکہ میرا بہت ہی قریبی دوست تھا، جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں بہت ہی امیر ماں باپ کی اولاد تھی۔ اوپر والے کا دیا میرے پاس سب کچھ تھا۔ میرے ڈیڈ نے پہلے سے ہی میرے لیے جائیداد کے انبار لگائے ہوئے تھے، مگر میرے دل میں یہ چاہ پیدا ہو گئی تھی کہ میں اپنا خود کا نام بھی بڑا کروں، میں کوئی ایسا کام کروں کہ لوگ مان جائیں کہ سیٹھ یادو تو تھا ہی بہت قابل، پر اس کا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ انہی دنوں میرا ایک بہت ہی قریبی دوست دبئی سے 5 سال بعد لوٹ کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اتنے پیسے لایا ہے کہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، ہم اپنی بزنس آسمان تک لے جائیں گے۔ وہ مان گیا اور بولا تو ہم 50-50 میں بزنس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بیوقوفی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے سوچا کہ دوست کے ساتھ کاغذی کارروائی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ سے میرا سارا پیسہ اینٹھ لیا۔ اس نے مجھے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں اس صدمے سے سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں کئی دنوں اسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ میری ماں کی بھی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ہم پر تو کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے تھے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ میں ماں کے لیے باہر سے کچھ لے آتا تھا، مگر میری اپنی بھوک جو کی تو رہ جاتی تھی، کیونکہ میرے پاس اپنے لیے ایک روٹی خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ ماں کو بھی بھوکا رہنا پڑ رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے پھلوں کی ریڑھی لگائی۔ مجھے آواز لگا کر پھل بیچنا نہیں آتا تھا، اس لیے اکثر دن تو میرے پاس کوئی گراہک آتا بھی نہیں تھا۔ میں حسرت بری نظروں سے ہر چیز کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ صبح سے میرے پاس ایک بھی گراہک نہیں آیا تھا، اس وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ لیکن جب ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی تو میں خوش ہو گیا کہ شاید اوپر والے نے گراہک بھیج دیا ہے۔ اس گاڑی میں سے ایک بوڑھی عورت اتری اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں تمہیں اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہوں، پلیز میری بیٹی سے شادی کر لو، بدلے میں مجھ سے ساری دولت لے لینا۔ میں تو اس بوڑھی عورت کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں بولا، مگر کیوں؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اس کا اندازہ تمہیں شادی کے بعد ہو جائے گا۔ مجھے لگا میری قسمت پھر سے بدلنے والی ہے، اس لیے میں نے اس بوڑھی عورت کو ہاں کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ وقت اور جگہ بتا دو، میں بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ عورت بولی، نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں ابھی یہ شادی کروانا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی اور حالات ہوتے تو میں اس شادی کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتا، مگر اب میں اتنے بڑے آفر کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے جائیداد مل جاتی تو میں پھر سے اپنا بزنس کھڑا کر سکتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ مجھے ایک عالیشان محل میں لائے اور پھر شادی کے کاغذات پر سائن کروانے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی، تم اپنی پتنی کے پاس کمرے میں جاؤ۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھتے ہی میرے سر پر جیسے آسمان گر پڑا کہ بیڈ پر کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ انوشا تھی۔ ہم دونوں کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں اس کے حسن سے بہت خوش تھا، مگر وہ میرے جال میں پھنستی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے محبت کے جھانسے میں پھنسا لیا تھا، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی۔ پھر جب اس سے دل بھر گیا تو میں بولا، ہم دونوں کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، تم میرے آگے کچھ نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا اور بولا، انوشا، یہ سب کیا ہے؟
वो आज भी रो रही थी। कहने लगी, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को दिल से नहीं बुलाया था। मैं तुम्हारे बराबर आना चाहती थी, इसलिए मैंने एक अमीर बूढ़े से शादी कर ली। वो मर गया तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो गई। देखो ना नितिन, तुम भी मेरी बद्दुआ से कहां आ गए कि तुम्हें पैसे के लिए मुझसे शादी करनी पड़ी। लेकिन नितिन, मैंने ये शादी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी सारी जायदाद ले लो, मगर मुझे अपना लो। मैं रोने लगा था और हाथ जोड़कर मैंने उससे माफी मांगी थी, तो उसने मुझे माफ कर दिया और फिर हमने एक खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर दी थी और आज हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।